أشهد أن المهدي والمهديين من ولده حجج الله صلوات الله وسلامه. وعلیکم السلام. کون ہے میرے ساتھ بھائی؟ کالر کون ہے؟ میں فروخ ہاشمی آزاد جموں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی فروخ بھائی خیریت سے ہیں؟ حکم کریں. اللہ کا شکر، مولا کا شکر. حسن بھائی ایک تھوڑی سی پرابلم ہے گھر میں. میری جو سسٹر ہیں وہ نا ایک امام مہدی ان کی پیروی کرنے لگی ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی آ گئے ہیں اور اب وہ مطلب ان کی پیروی کرنے لگ گئی ہیں، مطلب ان کی تقلید کرنے لگ گئی. تو جیسے دنیا میں دیکھیں نبوت کے جھوٹے دعوے دار گزرے ہیں، امامت کے جھوٹے دعوے دار گزرے ہیں، تو آج کے زمانے میں بھی امامت کے جھوٹے دعوے دار ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں احمد اسماعیل گاتے یا احمد اسماعیل گویتے، اس نے اپنا لقب رکھا ہے احمد الحسن. وہ ایک فراڈی آدمی ہے، وہ ایک جھوٹا آدمی ہے. ہم نے ان سے بار بار مناظرے کی درخواست دی ہے. ان کے دفتر جو نجف میں ہے ان کو بارہا اللہ جانتا ہے ہم نے ای میل کیا ہے، سوائے کہ وہ آگے سے گالی دیتے ہیں، ہم سے مناظرہ سے بھاگ جاتے ہیں. وہ کبھی وہ لوگ سامنے نہیں آئے. وہ ڈرامے باز ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ فراڈی ہیں. وہ اگر میرے سے یہ جو احمد اسماعیل گویتے ہے اگر وہ ابھی مر چکا ہے، احتمال یہی ہے زندہ نہیں ہے، اس کے نام پہ اس کے کچھ لوگ ہیں کسی نے اس کو قید کر لیا یا کچھ کر لیا. تو نہیں، وہ سب جھوٹ ہے. وہ ابھی جو ہے وہ احتمال یہی ہے کہ وہ مر چکا ہے، اس کے نام پہ کچھ لوگ چندے وغیرہ جمع کر رہے ہیں. تو اگر وہ میرے سے بات کرے تو 5 منٹ میں اس کا کفر ثابت ہو جائے گا. اس شخص کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا. اس کے وہ جو 2002-2003 میں جب اس کا آغاز ہوا تھا نا اس کی تحریک کی، تو وہ یہاں پہ اپنے ویڈیوز ریلیز کرتا تھا اور اپنے آڈیو میسیجز ریلیز کرتا تھا. اس میں ہمیشہ قرآن غلط پڑھتا تھا. اس کے کیسٹس موجود ہیں. قرآن وہ غلط پڑھتا تھا، وہ احادیث روایات غلط پڑھتا تھا. اور دیکھیں ہمارے ہاں صرف 12 امام ہیں، 13واں امام کوئی نہیں ہے، 14واں امام کوئی نہیں ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام کے روایات جی کوئی امام مہدی ایک ہی ہے اور وہ 12ویں امام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ امام مہدی علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور کوئی امام نہیں ہے. 12 اماموں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اوکے. اب میں ان کو مطلب قائل کیسے کر سکتا ہوں اپنی طرف؟ میرے ماموں بھی اسی کی طرف چل پڑے ہیں. وہ اتنا پریشان ہو گیا ہوں میں، تو قائل یہی کر سکتے ہیں کہ 12 امام ہیں، 12 اماموں کے علاوہ 13واں 14واں امام نہیں ہے، 15واں 16واں نہیں ہے. اوکے. اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا آدمی وہ اپنا امام کو لے کے آئے میرے سے 5 منٹ میں بات کریں، 5 منٹ میں بات کریں، وہ پتہ چل جائے کیونکہ اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. وہ ہمیشہ قرآن غلط پڑھتا تھا. اور امام علیہ السلام دنیا کے سب زبانیں جانتا ہے. وہ آ کر میرے سے مثلا پنجابی میں بات کرے، اردو پشتو میں بات کرے، اس کا امام فوراً وہ ثابت ہو جائے گا اس کو کچھ نہیں آتی، امام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے ان لوگوں نے ڈرامہ مچایا ہوا ہے کہ وہ اس کو کسی نے قید کیا ہے، تاکہ وہ اصلی بات تو یہ ہے کہ وہ مر چکا ہے اور اس کے نام پہ چندے جمع ہو رہے ہیں. بہرحال بہت مہربانی آپ کی. تھینک یو سر. ہاں اوکے، خدا حافظ. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما کثیرا. ناظرین بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے. آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سے پہلے کہ میں شروع کروں اس ویڈیو کو بات شروع کریں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کے اینڈ میں ہمارے جتنے بھی بھائی جو یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں، خاص کر کے کہ آپ مولوی صاحب کے ساتھ فیس ٹو فیس بات کیوں نہیں کرتے، آپ مولوی صاحب کے ساتھ مناظرہ کیوں نہیں کرتے، اس کا تفصیلاً جواب میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں دوں گا انشاءاللہ. لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو الزامات مولوی حسن اللہ یاری نے ہمارے اوپر لگائے، یمانی اہل بیت علیہ السلام کے اوپر لگائے، میں اس کا جواب دوں علمی طور پہ. مختصر ان لوگوں کے لیے میں بتاتا چلوں جو ہم لوگوں سے واقف نہیں ہیں. میرا نام سید حسین ہے اور میرا تعلق ہے انصار امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ. ہمارا ماننا یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام، محمد بن الحسن عسکری علیہ السلام کی غیبت کبریٰ ختم ہونے سے پہلے، ان کے ظہور سے پہلے، انہی کی اہل بیت میں سے ایک نوجوان جو ہے وہ ظاہر ہوگا، جو لوگوں کو امام مہدی کے ظہور کے لیے تیار کرے گا اور ان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے اپنی طرف بلائے گا.
احادیث میں اس شخصیت کا ذکر ملتا ہے ایک لقب کے ساتھ جو ہے یمانی اہل بیت۔ تو یمانی اہل بیت کے بارے میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں آپ کے ساتھ وہ حدیث شیئر کرتا چلوں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سارے جھنڈوں میں یمانی کے جھنڈے سے زیادہ ہدایت والا کوئی جھنڈا نہیں۔ یہ ہدایت کا جھنڈا ہے اس کے لیے کہ یہ تمہارے صاحب کی طرف بلاتا ہے۔ پس جب یمانی نکلیں گے تو لوگوں اور مسلمانوں پر اسلحہ بیچنا، اسلحہ کی خرید و فروخت حرام ہو جائے گی، اور جب یمانی نکلیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہونا۔ پس بے شک ان کا جھنڈا ہدایت کا جھنڈا ہے، اور کسی مسلمان پر حلال نہیں کہ وہ اس پر دیر کرے۔ پس جس نے ایسا کیا تو وہ جہنم والوں میں سے ہوگا، اس لیے کہ یمانی حق اور سیدھے راستے کی طرف بلائے گا۔ یہ حدیث اور اس کا ریفرنس میں آپ کے ساتھ اسکرین پر شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اس شخصیت کو، اس کردار کو کافی اہمیت دیتے ہیں، اور یہ ان کی حدیث سے اور ان کے الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ آخر الزمان ہے۔ میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جب قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور قریب ہوگا تو شیعوں میں خاص کر کے آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہوگا۔ یہ ایک دوسرے کو کافر کہیں گے، ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے، یہ ایک بہت بڑی علامت ہے۔ تو میں آپ کو اس علامت کی طرف جو ہے میں آپ کے ساتھ آپ کو اشارہ کروں گا کہ آپ آگاہ رہیں کہ یہ وہی دور ہے، اور اسی دور میں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا قائم جو ہے وہ ظہور فرمائے گا۔ تو پہلے میں آپ کے ساتھ حدیث شیئر کرتا چلوں، پھر اس کے اوپر تبصرہ انشاءاللہ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک ایسا ہی ہوگا اور کشتی نہیں الٹے گی یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ وہ فوت ہو گئے یا کسی وادی میں ہلاک ہو گئے۔ تو میں نے کہا، اور کشتی کا الٹنا کیا ہے؟ تو فرمایا، شیعہ کا آپس میں اختلاف۔ یعنی یہاں پر امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں فرماتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ شیعوں کا آپس میں اختلاف ہوگا۔ آبان بن تغلب سے روایت ہے، ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جب دو مسجدوں کے درمیان باطل پھیل جائے گا تو علم سمٹ جائے گا، جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے، اور شیعوں کا آپس میں اختلاف ہوگا، اور وہ ایک دوسرے کو جھوٹے کا لقب دیں گے، اور ان میں سے کچھ لوگ کچھ کے چہروں پر تھونکیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اس میں کیا بھلائی ہوگی؟ فرمایا، ساری بھلائی اس وقت ہوگی جب راحت قریب ہو۔ اسے 3 مرتبہ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، راحت سے مطلب فرج، اسے 3 مرتبہ اس جملے کو امام علیہ السلام نے دہرایا۔ امام حسن بن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جس امر کا تم انتظار کر رہے ہو، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا، وہ نہیں آئے گا جب تک تم ایک دوسرے سے بری نہیں ہو جاتے، اور جب تک تم میں سے بعض پر لعنت نہ کریں، اور تم میں سے بعض کے چہرے پر تھونکیں گے، اور یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بعض کے کفر پر گواہی دے گا۔ میں نے کہا، اس میں خیر کیا ہے؟ فرمایا، سب خیر اس میں ہے کہ ہمارا قائم کھڑا ہوگا تو یہ سب دور کر دے گا۔ لیکن کیونکہ یہ معصوم کا قول ہے، یہ حق ہے، یہ ہو کر رہے گا، اور یہ ہو چکا ہے۔ پر میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو مولوی صاحب کی شیئر کرتا ہوں جس کے اندر وہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں ایک ایسی جماعت پر کہ جو شاید اکثریت ہے شیعوں میں، یعنی کہ تقلیدی جو ہیں، جو تقلید کرتے ہیں، جو تقلید کو حق مانتے ہیں، ولایت فقیہ کو حق مانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو مولوی صاحب کی جو رائے ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ اس کو آپ دیکھ لیں، اس میں واضح ہو جائے گا کہ یہ ولایت فقیہ کے ماننے والے، چاہے وہ نجف اشرف کے مراجع ہوں یا قوم مقدسہ کے مراجع ہوں، یہ سب کے سب یہ دین سے خارج ہیں۔ وہ یہ کفر ہے، واضح طور پر کفر ہے ولایت فقیہ، اور آپ کے جو ساجد نقوی ہیں، ان سب کا پتہ چل جائے گا نا آپ کے حوضوں کا، آپ کے مدارس۔ تو ناظرین، جیسے آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں تمام ان علماء پر، تمام ان لوگوں پر کہ جو ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتے مسئلہ تقلید پہ۔ ہم انصار الامام المہدی، ہم تقلید پہ ایمان نہیں رکھتے، ہم نہیں سمجھتے کہ کسی بھی غیر معصوم کی تقلید ہو سکتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں۔
سب بھائی ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگائیں؟ نہ ہی ہم کسی کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، نہ ہی کسی کے قتل ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن یہ میں نے آپ سے باتیں اس وجہ سے شیئر کی، یہ جو احادیثیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ آخر الزمان ہے، یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا زمانہ ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنی حیات میں دیکھیں گے، کیونکہ یمانی آل محمد ظہور فرما چکے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے لوگوں کے لیے کہنا کہ دیکھیں اتنے زیادہ جھوٹے دعوے دار ہیں، لہٰذا احمد الحسن بھی جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ناظرین، یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے نبوت کا، امامت کا، خدائی کا، جو بھی دعویٰ کرے، آپ کم سے کم اس کی بات تو سنیں، وہ کہتا کیا ہے، اس کے پاس کون سی ایسی دلیل ہے۔ ممکن اسے ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہ ہو، اس کا دماغ ٹھیک نہ ہو، اسے علاج کی ضرورت ہو، اسے ہیلپ کی ضرورت ہو، تو آپ کی طرف سے اسے کچھ بھی نہ ملے سوائے حملوں کے اور لعنتوں کے۔ ایسے بھی ممکن ہے کہ انسان کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، تو آپ اس کو کم سے کم بات کرنے کا موقع تو دیں۔ خدا کی ذات ہر شے پر قادر ہونے کے باوجود، مالک کے کل ہونے کے باوجود، خالق کے کل ہونے کے باوجود، وہ بھی کفار اور مشرکین سے کہتا ہے کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اگر خدا کی ذات ان لوگوں کو موقع دیتی ہے بولنے کا اور دلیل سامنے رکھنے کا، اتنی قوت کے باوجود، اتنی قدرت کے باوجود، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی، تو ہماری انا کیا ہے کہ ہم دوسرے کو، سامنے والے کو بولنے کا موقع بھی نہ دیں، ہم اسے اتنا موقع نہ دیں کہ وہ بات کر سکے کہ وہ ایک بات کہہ رہا ہے تو کیوں، اس کے پیچھے کیا اس کے پاس ریزن ہے۔ تو انصاف کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ آپ سامنے والے کی بات تو سنیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ انصار الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے کیا دلائل رکھتے ہیں، بعد میں آپ اسے مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن کم سے کم بولنے کا موقع تو دیں۔ یہاں پر ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم آسانی سے کہتے ہیں کہ بہت سارے جھوٹے دعوے دار ہوں گے نبوت کے، امامت کے، مہدویت کے، لیکن ناظرین میں آپ کے سامنے چند حدیثیں رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو واضح ہوگا کہ جو علماء ہیں اور جو فقہاء ہیں اور جو مولوی ہیں وہ بھی ایک دنیا میں بہت بڑا فتنہ ہوگا، خاص کر کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے قریب آخری زمانے میں۔ تو جتنا آپ کو محتاط رہنا چاہیے جھوٹے دعوے داروں سے، اس سے بھی زیادہ آپ کو محتاط رہنا چاہیے علماء سے، مولویوں سے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ کسی چیز کا ظاہراً دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ہم نبی ہیں یا ہم امام ہیں، لیکن اتھارٹی 100% ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کنٹرول 100% ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ صرف آپ کا جنازہ اور شادیاں نہیں کرواتے، یہ اور بھی دینی معاملات میں اور کنٹرول ان کے ہاتھ میں باقاعدہ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی ہماری، اس کے اوپر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو سقیفہ بنو سادہ تھا، جو حرکت اس وقت ان لوگوں نے کی تھی جس کے وجہ سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق مارا گیا، اسی طرح ایک غیبت کبریٰ ختم ہونے سے پہلے دوبارہ ایک سقیفہ ہوگا، دوبارہ اسی طرح ایک شورا ہوگا۔ احادیث کی روشنی میں ہم آپ کو انشاءاللہ وہ بتائیں گے کہ وہ کب ہوا، کب ہم لوگوں سے وہ سقیفہ ہوا، کب ہم لوگوں نے وہ غلطیاں دہرائیں، اور کس طرح سے ہم نے حق امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا۔ بہرحال یہ انشاءاللہ فالوئنگ ویڈیو میں ڈسکس ہوگا۔ میں ابھی آپ کے ساتھ علماء کے بارے میں آپ کے ساتھ چند حدیثیں شیئر کروں گا تاکہ آپ آگاہ ہو جائیں کہ صرف جھوٹا دعوے دار آپ کے لیے خطرناک نہیں ہے، دجال آپ کے لیے خطرناک نہیں ہے، سفیانی آپ کے لیے خطرناک نہیں ہے، امریکہ اسرائیل آپ کے لیے خطرناک نہیں ہے، بلکہ وہ علماء جو نہ کہ صرف آپ کی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں، آپ کی آخرت برباد کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے زیادہ، اس کے لیے آپ کو زیادہ فکر کرنا چاہیے۔ یہ ایک حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس میں وہ حضرت ابن مسعود سے مخاطب ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے ابن مسعود، ان کے علماء خیانت کرنے والے فاسق ہوں گے، ان کے علماء خیانت کرنے والے فاسق ہوں گے، یعنی یہ آخر الزمان کے علماء کی بات ہو رہی ہے، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگاہ ہو جاؤ وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بدترین ہوں گے، اور ان کی پیروی کرنے والے بھی اسی طرح ہوں گے، اور ان کے پاس آنے والے، ان سے لینے والے، ان سے محبت کرنے والے، اور ان کے پاس بیٹھنے والے اور ان سے مشورہ کرنے والے، وہ اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے، ان کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
دیکھیں ناظرین، یہ معصوم کے الفاظ ہیں. اگر میں بیٹھ کے اس طرح سے آپ کے سامنے بات کر دیتا اپنی طرف سے تو آپ بے شک لانتیں کریں، آپ اعتراضات کریں، لیکن یہ معصوم کے الفاظ ہیں. اے ابن مسعود، ان کا دعویٰ ہوگا کہ وہ میرے دین، میری سنت اور میرے طریقے اور شریعت پر ہیں، بے شک وہ مجھ سے بری ہیں اور میں ان سے بری ہوں. اے ابن مسعود، تم ان کے ساتھ مجلسوں میں نہ بیٹھنا اور ان کے ساتھ بازاروں میں خرید و فروخت نہ کرنا، اور نہ ان سے راستہ کی رہنمائی طلب کرنا، اور نہ ہی ان سے پانی پلانے کا کہنا. اللہ اکبر. آپ ان سے راستہ تک نہ پوچھیں کہ کس ڈائریکشن میں نے جانا ہے. دین کی تو بات ہی دور کی بات ہے. کیا ناظرین، آپ اپنی ذات سے سوال کریں، کیا یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس میں شیعہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرتے ہیں؟ کیا یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس میں علماء بدترین مخلوق ہیں؟ تمام علماء کی میں بات نہیں کرتا، حقیقت آپ اپنے دل سے پوچھیں، خدا کی بارگاہ میں آپ دعا کریں. تو یہ وہی دور ہے، کیونکہ یہ لوگ آپ کو شبہ کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں. شبہ ہوتا کیا ہے؟ جس کے اندر تجلی ہوتی ہے حقیقت کی، سچائی کی، لیکن اس میں جھوٹ چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ آپ کے سامنے آل محمد کا ذکر کر کے آپ کو بہکاتے ہیں، اور آپ جذبات کی وجہ سے، آپ مودت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دل میں رکھتے ہوئے آپ ان کی باتوں کو اپناتے ہیں اور ان سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں. آپ اگر دیکھیں گے کہ تاریخ میں اس طرح مامون رشید ایک شخص گزرا تھا جو آل محمد کے حق میں مناظرے کیا کرتا تھا. اہل سنت کا بزرگ ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ ایک کرمنل ہے. تو مامون رشید جو تھا وہ آل محمد کے فضائل بیان کیا کرتا تھا، ان کے حق میں دلائل دیا کرتا تھا. تو شیعہ جو تھے وہ اس زمانے میں کہا کرتے تھے مولا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب ہو کے، کہ مولا کتنے زبردست یہ حوالے دے رہا ہے، کتنے زبردست دلائل یہ رکھ رہا ہے سامنے. تو امام علیہ السلام آگے سے فرماتے تھے اس کے مناظرے پر مت جاؤ، ہمارا قاتل حقیقت میں یہی ہے. تو میں آپ کو اسی طرح سے کہوں گا کہ آپ آگاہ ہو جائیں، جو حدیث آپ کو معصوم سے ملتی ہے اس کو اپنے اوپر حجت بنائیں. جو مولویوں کے الفاظ ہیں، جو انصار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، انہیں اٹھا کر دیوار پہ پھینکیں. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی ہستی نہیں ہے کہ ہم آپ کے اوپر اپنے قول کو حجت بنائیں. آپ ہماری بات کو بالکل حجت نہ سمجھیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ ان سے راستے کے بارے میں بھی سوال نہ کرنا کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے. آگے مولا فرماتے ہیں کہ میری امت میں ان سے دشمنی، نفرت اور جھگڑا ہے. یہی لوگ اپنی اس دنیا میں ذلیل ترین ہیں. اور اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، اللہ پاک ان کو اس کے ساتھ دھسا دے گا اور ان کو بندروں اور خنزیروں کی صورت میں مسخ کر دے گا. فرماتے ہیں کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور ہم بھی ان کے رونے کی وجہ سے روئے. اور ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بدبختوں کے لیے رحم نے. اللہ اکبر. بدبختوں کے لیے رحم نے. بدبخت کون؟ یہ علماء. اور مولا روئے کیوں؟ کیونکہ ان مخلوق کے دل میں ان کے لیے رحم تھا. مولا فرماتے ہیں کہ جو مخلوق ہوگی، جو مسلمان ہوں گے، وہ ان بدبختوں کے لیے دل میں رحم رکھتے ہوں گے. اس وجہ سے مولا جو تھے دکھی تھے. یا اللہ. ہم دوبارہ میں کہتا چلوں، میں تمام علماء کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ عوام محتاط ہو جائے. یہ آخر الزمان ہے، آپ بس محتاط ہو جائیں. آپ ان کی ہر بات کو حجت نہ اپنے اوپر بنائیں. آپ کے اوپر صرف دو چیزیں حجت ہیں، قرآن اور اہل بیت علیہم السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں فقہا رسولوں کے امین ہیں. فقہا رسولوں کے امین ہیں. وہ دنیا میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ دنیا میں داخل نہ ہوں. کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اور ان کا دنیا میں داخل ہونا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بادشاہوں کی پیروی. پس جب وہ ایسا کرنے لگیں تو ان سے اپنا دین بچانا. دیکھیں ناظرین، یہاں پر صرف بادشاہوں کی پیروی نہیں ہے. اس زمانے میں کہاں پر بادشاہ ہیں؟ یہاں پر بادشاہت سے مراد آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ دنیا داری. وہ دنیا داری میں وہ اتنے زیادہ وہ مصروف ہیں، ان کے پاس مال و دولت اتنا ہے. مجالس پڑھتے ہیں تو پیسوں کے لیے، نوحہ پڑھتے ہیں پیسوں کے لیے، منبر پر بیٹھتے ہیں پیسوں کے لیے، کسی انٹرویو میں جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے. یہ پیسہ جو ہے نا، یہ انہیں اصل میں اپنی گرفت میں لے کر تباہ کر دیتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، یا یمانی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے ہیں،
تو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم فوراً پہچان جائیں گے معصوم کو، اور کوئی کسی قسم کا بحث اور جرا نہیں ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں کہ جس میں امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ جھگڑا کریں گے کس چیز کے اوپر، کہ یہ جو تفسیر آپ نے قرآن پاک کی کیا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں بے شک جب ہمارا قائم آئے گا تو جتنی جہالت کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا تھا، انہی لوگوں کی جہالت کا اس سے بھی زیادہ سامنا کرنا پڑے گا، انہیں لوگوں کی جہالت کا اس سے بھی زیادہ سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس آئے تو وہ پتھروں، چٹانوں، لاٹھیوں اور تراشی ہوئی لکڑیوں کی عبادت کرتے تھے، اور جب ہمارا قائم لوگوں کی طرف آئے گا تو سب لوگ اس پر اللہ کی کتاب کی تاویلیں لے کر آئیں گے، اللہ اکبر، اور ان سے اس پر جھگڑا کریں گے۔ یاد رکھو اللہ کی قسم، ان کا انصاف ان پر ان کے گھروں میں اس طرح داخل ہوگا جس طرح گرمی اور سردی ان پر داخل ہوگی۔ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ بحث کریں گے، جس طرح آج یمانی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ کی جو قرت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا بولنے کا انداز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، عربی اس طرح سے نہیں ہے۔ بہرحال اس کے اوپر بھی بعد میں کرتے ہیں انشاءاللہ بات۔ ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، یہاں پر بھی جو دشمن ہوں گے قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کے بارے میں بتایا گیا۔ یہاں پر عام پبلک کا ذکر نہیں ہے کہ عام عوام، یہاں پر فقہاء کا ذکر ہے۔ امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب قائم کا ظہور ہوگا تو وہ لا علم فتویٰ دینے والے سے انتقام لیں گے۔ اللہ اکبر، فتویٰ کون دیتے ہیں؟ یہ کافر ہے، وہ ملحد ہے، وہ فلان ہے، یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، یہ کون؟ عام عوام تو نہیں فتویٰ دیتی۔ یعنی امام القائم علیہ الصلوۃ والسلام انتقام لیں گے کس سے؟ لا علم فتویٰ دینے والوں سے۔ تو ان کے لیے اور ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے بدبختی ہے۔ کیا دین نامکمل تھا جو انہوں نے اسے مکمل کر دیا، یا اس میں کجی تھی جو انہوں نے درست کر دی، یا لوگوں نے اس کے خلاف کا ارادہ کیا تھا تو لوگوں نے اس کی اطاعت کی، یا ان کو درست کرنے کا حکم تھا اور انہوں نے اس کی نافرمانی کی، یا ان کو اختیار حاصل تھا اس میں جو اس کی طرف وحی کی گئی تو انہوں نے اسے یاد رکھا، یا ان کو اختیار حاصل تھا اس میں جو اس کی طرف وحی کی گئی تو انہوں نے اسے یاد رکھا، یا کیا دین ان کے زمانے میں مکمل نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اسے مکمل اور پورا کر دیا، یا ان کے بعد کوئی نبی آیا جو انہوں نے اس کی پیروی کی۔ یعنی فتویٰ دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر دین مکمل ہے تو آپ کس سوچ کے ساتھ آپ فتویٰ دے رہے ہیں؟ ناظرین، اب میں آپ کے ساتھ ایک اور حدیث شیئر کروں گا جس سے آپ کو علم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ خوف کس چیز کا تھا امت کے لیے۔ یہ کہتے ہیں نا جھوٹے دعوے داروں کا خوف ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، فرمایا مجھے اپنی امت پر فاقہ کا خوف نہیں کہ وہ انہیں ہلاک کر دے، اور نہ یہ کہ دشمن اسے مشکل میں ڈال دے، بلکہ مجھے اپنی امت پر گمراہ اماموں کا خوف ہے۔ گمراہ امام کون ہے؟ گمراہ امام یہ مولوی، کہ اگر لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کو فتنہ میں مبتلا کر دیں گے۔ دیکھیں ذرا، یعنی اس کے بارے میں آپ کبھی مولویوں سے بات نہیں سنیں گے، جھوٹا دعوے دار یہاں سے آ گیا، جھوٹا دعوے دار وہاں سے آ گیا، سچا دعوے دار بھی تو انہی میں چھپا ہوگا۔ اگر تمام دعوے دار جھوٹے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جھوٹے دعوے دار تھے، تو رسول اللہ کے آپ کی لاجک کے مطابق، آپ کی عقل کے مطابق پھر نعوذ باللہ ہمیں رسول اللہ کو جھوٹا کہنا پڑے گا۔ تو ایسے نہ کیا کریں بات، اس طرح سے احمقانہ باتیں نہ کیا کریں مولوی صاحب، کیونکہ اس سے آپ صرف اپنے آپ کو گمراہ نہیں کرتے، اپنے ساتھ آپ ناانصافی نہیں کرتے، آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ لوگ آپ کے لفظوں کو وزن دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک عالم دین ہے، یہ ایک فقیہ ہے، یہ جو بندہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس سے یہ جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے، یہ مولویوں کو خاموش کر دیتا ہے اپنے چینل پہ، تو یہ بندہ اچھا خاصا علم رکھتا ہے، اگر یہ کوئی بات کہے گا تو وہ بات بالکل زبردست سچ ہوگی۔
تو سچی صرف خدا کی ذات ہے ناظرین، سچی صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر حجت ہیں، قرآن کی ذات آپ پر، قرآن آپ پر حجت ہے، کوئی دوسرا مولوی آپ پر حجت نہیں ہے۔ اپنی آخرت برباد نہ کریں کسی غیر معصوم کے ہاتھ میں دے کر۔ یمانی آل محمد حجت خدا ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے بقول امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہماری مشیت نہیں ہے، یہ ہماری مرضی نہیں ہے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں۔ یہاں پر ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ کون ہے دشمن امام مہدی علیہ السلام کا؟ عام لوگ، انصار، کہ کوئی اور؟ جب قائم ظاہر ہوں گے تو ان کا اور ان کی تلوار والے بھائیوں کا کوئی واضح دشمن نہ ہوگا سوائے خاص فقہا کے، اور اگر تلوار ان کے ہاتھ میں نہ ہوتی تو فقہا ان کے قتل کا فتویٰ دے دیتے، لیکن اللہ ان کی تلوار اور کرم سے غلبہ دے گا، پس وہ اطاعت کریں گے اور خوف کھائیں گے اور ان کے حکم کو ایمان کے بغیر قبول کریں گے۔ فقہا بغیر ایمان کے امام کی اطاعت کریں گے، بلکہ وہ ان کے مخالف کو چھپاتے ہوں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا تو تمام مذاہب زمین سے اٹھ جاتے، اور اگر دین خالص کے علاوہ کوئی دین نہ رہتا، ان کے دشمن فقہا اجتہاد کرنے والے ہوں گے، جب وہ انہیں دیکھیں گے تو ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان کے ائمہ ان کی طرف نہیں جائیں گے، پس وہ نہ چاہتے ہوئے ان کے حکم کے تحت داخل ہوں گے۔ کون اجتہاد کرنے والے؟ ہمارا تقلید کے ساتھ کوئی تعلق اسی وجہ سے ہی نہیں ہے، کسی بھی مولوی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی اجتہاد کرنے والے کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، کسی شیعہ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سنی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، سب ہمارے لیے محترم ہیں، ہمارے بھائی ہیں بحیثیت انسان۔ علمی آپس میں اختلاف ہمارا سب کے ساتھ ضرور ہے، لیکن ہم انسانیت کے لحاظ سے سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، سب کو محترم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ کتنی روایات شیئر کی، کتنی حدیثیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میرا اس میں اپنا ذاتی میری رائے تو نہیں تھی، میں نے تو سب معصوم کے اقوال آپ کے سامنے رکھے۔ جب آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں، نہ کہ میں کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی مناظر ہوں، نہ میں کوئی خطیب ہوں، جب آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں اپنے مذہب کے دفاع کے لیے حدیثیں سامنے رکھوں، معصومین کے اقوال سامنے رکھوں، قرآن کی آیات سامنے رکھوں، تو جب مولوی ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہوتا ہے، آپ اس سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے قرآن اور اہل بیت سے ان کے خلاف؟ آپ مولوی سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ اپنے اندر انصاف کیوں نہیں پیدا کرتے؟ میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اس سے پہلے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے وزیر کی تلواریں آپ کی گردنوں پر کھڑی ہوں، آپ اپنے اندر انصاف پیدا کریں، کیونکہ وہ عدل اور انصاف کے راستے میں جو بھی چیز آئے گی وہ کاٹی جائے گی، وہ آپ کی گردن ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر انصاف پیدا کریں، جس طرح آپ ہم لوگوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے ذریعے، فرامین آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اپنا مدعا آپ کے سامنے رکھیں، ثابت کریں، دلائل دیں۔ مولوی کا ایک جھوٹا الزام وہ کیسے آپ قرآن کے برابر رکھ سکتے ہیں؟ مولوی کی ایک جھوٹی بات کیسے آپ نبی کے قول کے اور معصومین کے احادیث کے برابر رکھ سکتے ہیں؟ یا اللہ! تو یہ ان کا پہلا آرگیومنٹ تھا کہ کتنے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ معذرت کے ساتھ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لیکن یہ باتیں کرنا اہم ہے۔ اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آگے اور بھی کافی انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں کہ جن کو میں چھیڑنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کے لیے مکمل جو ہے تصویر آپ کے سامنے ہو۔ وہ بھائی جو یہ کہتے تھے کہ آپ نے ویڈیو مکمل پلے نہیں کی، آپ کی بھی جو میں نے کمنٹس پڑھے تھے، میں نے آپ کے سامنے پوری ویڈیو رکھی ہے، فون پک کرنے سے لے کے رکھنے تک۔ پھر دیکھیں آگے ان کا دوسری بات انہوں نے جو کی ویڈیو میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں احمد اسماعیل گاتے یا گویتے، نعوذ باللہ، اس نے اپنا لقب رکھا ہے احمد الحسن۔ دیکھیں ناظرین، یمانی آل محمد ہمارے لیے حجت خدا ہیں، ہمارے لیے معصوم ہیں، آپ بے شک نہ مانیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اخلاق کا دائرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو گالی نہ بکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بات کریں، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ آپ کی بات سنیں، تو ہم ضرور سنیں گے،
اگر آپ علمی اعتراض کریں گے ہم ضرور سنیں گے، اگر آپ جہالت کے ساتھ اور بدتمیزی کے ساتھ بات کریں گے تو ہماری پر واجب نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات کریں۔ کسی شریف انسان کا دل نہیں کرتا کہ ایک بدتمیز انسان کے سامنے وہ جا کے بات کرے اور صفائی پیش کرے۔ ہم اپنے چینل کے ذریعے بات مکمل کر سکتے ہیں، لیکن مولوی صاحب کے چینل کے اوپر جا کے ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اگر وہ 4 منٹ کے اندر اتنی وہ بدتمیزی کرتے ہیں ہمارے حجت کے بارے میں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند کے بارے میں اتنی آسانی سے، اور انہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بھی ان سے یہ سوال نہیں کرتا کہ مولوی صاحب آپ نے اتنی بدتمیزی کی کیوں، کیا وجہ تھی اس کی، آپ کے پاس کون سی ایسی دلیل ہے۔ میرا مولوی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مولوی صاحب آپ کیا کوئی دائی تھے کہ آپ کو پتہ ہے ایک بچے کا نام کیا تھا جب وہ پیدا ہوا ہے، یا ان کے گھر والے بہتر جانتے ہیں؟ کیا کام کرتے رہے ہیں آپ مولوی بننے سے پہلے؟ آپ کا کوئی زچہ خانہ تھا کہ آپ کو ساری ڈیٹیل پتہ ہے؟ کیا کرتے تھے آپ عراق میں؟ ان کا خاندان پورا کہتا ہے کہ یہ ان کا نام ہے، یہ ان کا حسب و نسب ہے، ہم امام مہدی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ دور کابل میں بیٹھ کے آپ پتہ نہیں کس نے آپ تک انفارمیشن پہنچا دی، آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ خدا کا خوف کیا کریں، الزامات نہ لگایا کریں، عجیب و غریب الزامات آپ لگاتے ہیں اور توہین کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اور آپ کو اپنے الفاظ کے اوپر یقین نہیں، آپ کہتے ہیں کاتے یا گویتے، آپ کو خود نہیں پتا کہ نام کیا ہے، تو پھر آپ ایسی فضول بات کرتے کیوں ہیں؟ آپ کیوں شبہات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں؟ تو ناظرین، خدا کی ذات بھی یہی فرماتی ہے کہ ایک فاسق انسان، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ نام بگاڑنا، ایک فاسق انسان کا یہ کام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دور کے علماء فاسق ہوں گے، خدا کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ آپ انہیں کیسے پہچانیں گے ان فاسق علماء کو؟ ان کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوگا کہ یہ شخص فاسق ہے، اس کے لہجے سے، اس کے انداز سے، اس کی زبان سے جو الفاظ جاری ہوں گے۔ یہ اس طرح کے نام بگاڑ کر یہ ہماری حجت کے بارے میں یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو ہماری نظروں میں تو یہ فاسق ہیں۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے محترم، آپ ہمارے بھائی ہیں، بسم اللہ، آپ علمی اعتراض کریں، اپنے چینل پر بیٹھ کے علمی اعتراض کر دیں، میں آپ کے سامنے حدیثیں رکھوں گا، آپ ان حدیثوں کے اوپر جرا کریں، آپ کہیں کہ یہ حدیثیں میں نہیں مانتا، یہ حدیثیں غلط ہیں، جو بھی آپ کا اعتراض ہو، بھائیوں کی طرح اچھے اخلاق میں آپ اعتراض کریں۔ خدا کی قسم ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، نہ ہی ہم اہل تشیع کے دشمن ہیں، نہ ہی ہم اہل سنت کے دشمن ہیں، ہم سب کو اپنا محترم بھائی سمجھتے ہیں۔ مولوی صاحب، آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے اگر آپ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو آپ کو شعور ہی نہیں ہے۔ ہم آپ کی خیر چاہتے ہیں، لیکن آپ خود اپنی زبان سے اپنا جو ہے دنیا اور اپنی آخرت برباد کرنے پر تلے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، حقیقت میں وہ آپ کے دشمن ہیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ ہم آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی درستگی کر سکیں۔ تو احمد الحسن جو لقب ہے، احادیث میں ثابت ہے کہ ان کا لقب الحسن ہوگا، ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں بنایا۔ اب علی المرتضی، حسن المجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنا لقب خود سے بنا لیا؟ ایسے تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ ایک فراڈی ہے، یہ ایک جھوٹا آدمی ہے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو ایسی باتیں کرنے کی؟ اگر آپ کسی مسلمان پر بے بنیاد جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب، آپ کے تو شرعی طور پر تو آپ کے کوڑے بننے چاہیے یہاں پہ، آپ تو بہتر جانتے ہیں۔ آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کیوں آپ ایک شریف انسان کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں؟ اگر آپ کو علم نہیں ہے، بہتر نہیں ہوتا کہ آپ خاموش رہتے؟ بہتر نہیں تھا کہ اگر آپ پرہیز کرتے ایسے الفاظ سے؟ اور پھر نہ کہ صرف یہ آپ کی جہالت اس سے ویزبل ہوتی ہے، آپ کے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہوتا، ایویڈنس ہوتا، تو آپ سامنے رکھتے۔ آپ کے پاس وہ نہیں تھا، تو آپ نے یہ جو آپ کے پاس ہتھیار تھے وہ اپنے میدان میں لے آئے۔ اور میرا ناظرین آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ خود جج کریں۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کا، اور پھر آپ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل پر آئیں۔ ناظرین، ان کے چینل پر کون جائے گا؟ اگر امام علی علیہ السلام کے بارے میں یہی الفاظ اگر استعمال کرتے، کوئی مولوی بیٹھ کے استعمال کرتا، اور بعد میں آپ کو کہتا کہ میں شیعان حیدر کرار کو میں دعوت دیتا ہوں میرے چینل پر آئیں، آ کے میرے ساتھ بات کریں، تو آپ کا آگے سے کیا رویہ ہوگا؟ آپ آگے سے کیا کہیں گے؟ تو ہمارے اوپر پھر کیسے واجب ہو گیا کہ ہم ایک اتنے بدتمیز انسان کے ساتھ بات کریں؟ بہرحال اس کی ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انفارمیشن جو مولوی صاحب نہیں کرتے آپ کے ساتھ شیئر۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے بار بار مناظرے کی درخواست کی ہے، وہ گالی دیتے ہیں۔ مولوی صاحب خدا کا خوف کریں، اللہ اکبر،
خدا کا خوف کریں, آپ نے مرنا ہے ایک دن, آپ کو موت آنی ہے, منکر اور نکیر آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے. خدا کا خوف کریں. کیا آپ باتیں کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس دلیل ہے کہ ہم نے آپ کو گالی دی؟ کب ہم نے آپ کو گالی دی؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ مولوی صاحب, آپ کی عقل پہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ لائیو ٹی وی چینل پر بیٹھ کے اس طرح سے آپ جھوٹ بولتے ہیں, اتنے یقین کے ساتھ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں آپ کو پیتھولوجیکلی لائر کہوں گا. پیتھولوجیکل لائر ہو آپ 100%. آپ کو خود شعور نہیں ہوتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کون آپ کو گالی دیتا ہے؟ آپ کسی کو بولنے کا موقع دیں تو پھر آپ کی طرف کوئی گالی بھی پھینک دے نا. کوئی آپ کو کسی کو تو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے. بدتمیز آپ اتنے ہیں. آگے پھر فرماتے ہیں کہ کبھی وہ لوگ سامنے نہیں آئے. ناظرین, اس پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے 24 گھنٹے ہفتے میں 7 دن ہمارے پلیٹ فارمز کھلے ہیں, ہمارے علماء بیٹھے ہیں. آپ جس کا دل چاہتا ہے جا کے ان کے ساتھ بات کریں. عربی زبان میں تمام اہل سنت علماء بھائی جو ہیں ہمارے, تمام اہل تشیع علماء جو ہمارے بھائی ہیں, جو اخلاق کے دائرے میں رہ کر انسانوں کی طرح بات کر سکتے ہیں, بغیر گالی دیے, بغیر بدتمیزی کیے. بسم اللہ, ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. جب آپ کا جی چاہے آپ آئیں. میں اس کا جو پلیٹ فارم ہے ٹیلی گرام پہ ہمارے رومس ہیں 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں. ہفتے میں 7 دن ہم کہاں پر بھاگیں گے؟ یہ کوئی میدان ہے آپ کے سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے جہاں پر ہم آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے؟ ٹیلی گرام میں کون بھاگے گا؟ وہاں پہ سب علماء موجود ہیں, وہاں پہ سب انصار موجود ہیں, اہل تشیع موجود ہیں, اہل سنت موجود ہیں. ہم سب کے ساتھ عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں. سب ہمارے بھائی ہیں. تو آپ کا یہ کہنا کہ وہ لوگ سامنے نہیں آتے. ناظرین, ہم لوگوں نے مناظرے کیے, پبلک مناظرے, ہماری ویڈیوز موجود ہیں. شیخ اعلی سالم نے انہیں دعوت دی. شیخ ناظم العقیلی کا مناظرہ موجود ہے, اچھا خاصا لمبا, ایک وہابی سلفی کے ساتھ مناظرہ موجود ہے. ہم کیوں نہیں سامنے آئیں گے؟ پھر آپ نے کہا کہ وہ مر چکے ہیں, احتمال یہی ہے. پھر آپ نے شبہات کے ساتھ کام لیا, پھر آپ نے ڈاؤٹ کے ساتھ بات کی کہ وہ مر چکے ہیں. آپ احتمال یہی ہے, یعنی آپ کو خود یقین نہیں ہے. مولوی صاحب, آپ کیوں ایسے شبہات پیدا کرتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ خدا کا خوف دل میں رکھیں, یا تو یقین کے ساتھ بات کریں یا پھر خاموش رہیں. ہمارے چینل پر جتنے بھی لوگوں نے آ کے کہا کہ اللہ یاری شرابی ہے, اللہ یاری ایجنٹ ہے, ہم نے کسی کے بارے میں, ہم نے کسی کے ساتھ یہ نہیں بات کی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں درست کریں. نہ ہی ہم نے انہیں شاباشی دی, نہ ہی ہم نے کہا کہ بہت اچھا کام آپ نے کیا, بہت اچھی بات آپ نے کی. جتنے بھی لوگوں نے آپ کے خلاف کمنٹس کیے ہیں, شراب کے حوالے سے آپ کے اوپر الزامات لگائے ہیں, ایجنٹ ہونے کے حوالے سے آپ کے اوپر الزامات لگائے ہیں, ہم سب کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ایسے الزامات مت لگائیں, کیونکہ ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے. ہم صرف ایک چیز ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ یاری جھوٹے ہیں. ہم اس کے اوپر پروگرام بناتے ہیں, اللہ یاری جھوٹے ہیں اور جاہل ہیں, وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن وہ شرابی ہیں, اس کا خدا جانتا ہے, میں نہیں جانتا. وہ ایجنٹ ہے, میں نہیں جانتا, خدا جانتا ہے. جو میں چیز ثابت کر سکتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جو میں چیز ثابت نہیں کر سکتا وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا, نہ ہی اس کا ذکر کروں گا. آپ نہیں ثابت کر سکتے یمانی آل محمد فوت ہو چکے ہیں, وہ زندہ سلامت ہیں. ان کے گھر والوں سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں, انصاروں سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, آپ کو زیادہ علم ہے. کیوں آپ جھوٹے الزام لگاتے ہیں؟ کیوں آپ جھوٹی بات کرتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. خیر ہے, آپ نے اپنی قبر میں اکیلے لیٹنا ہے. آپ جو چاہیں آپ اپنی زبان سے جاری کریں, اس کے ذمہ دار تو آپ خود ہی ہوں گے. پھر آپ نے کہا ان کے نام پر لوگ چندہ جمع کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہاں پر جو چندہ جمع کرتا ہے اپنے نام پر, وہ اللہ یاری خود ہے. آپ خود اپنے چینل پر بیٹھ کے ڈونیشن مانگتے ہیں. احمد الحسن نے کب آپ سے چندہ مانگا؟ ہم نے کب آپ سے چندہ مانگا؟ آپ کے گروپ سے جو شیعہ آج انصار ہوئے ہیں, آپ کے گروپ سے نکل کے, کیونکہ آپ بدتمیز اتنے ہیں, آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں, وہ جو انصار ہو گئے ہیں ان سے آپ سوال کریں کب ہم نے ان سے چندہ مانگا؟ کسی ایک سے پیسے مانگے ہوں, کب کسی سے وہ ہمیں تنخواہ دیتے ہو یا کچھ بھی, کسی قسم کا 1 سینٹ بھی ہم نے ان سے لیا ہو, آپ سوال کریں ان سے جا کے. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اور یہ وہی امام صادق علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ وہ اس کے خلاف کچھ بھی دلیل نہیں رکھتے ہوں گے سوائے الزامات کے. اور کس قسم کے الزامات؟ یہ لوگوں کا مال کھائے گا. اور یہی اللہ یاری صاحب, آپ نے یہی حرکت کی ہے. آپ بالکل امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے اوپر پورا اترتے ہیں کہ آپ نے قائم آل محمد علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی, آپ نے یمانی آل محمد علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی, آپ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند کے ساتھ دشمنی کی. ہم تو کہہ رہے تھے چل رہے ہیں علامہ صاحب, چلتے رہیں, ہمیں کیا, ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تو ہم مجبور ہو گئے کہ ہم اپنے چینل سے آ کے جواب دیں. کیوں, کیا وجہ تھی آپ کے لیے؟
کہ وہ بھی آپ نے جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ آپ نے ہمارے بارے میں بولا. کیا وجہ تھی اس کی؟ کیا ہم نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے؟ کوئی فزیکلی نقصان پہنچایا ہو, کوئی مالی ہم نے آپ کو نقصان پہنچایا ہو, کوئی اسپرچول آپ کو نقصان پہنچایا ہو؟ ہم نے کیا کیا آپ کے خلاف جو آپ ہمارے اتنے سخت مخالف ہو چکے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ میرے سامنے بیٹھ کر 5 منٹ میرے ساتھ بات کریں تو میں ان کا کفر ثابت کر دوں گا. مولوی صاحب آپ نے 4 منٹ کے اندر اندر جو آپ کی یہ جو ویڈیو ہے آپ نے ثابت کر دیا. آپ صرف کفر تو چلے, میں آپ کے لیے یہ الفاظ میں کسی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن ناظرین میں آپ سے یہ کہوں گا, ایک جگہ پر آپ کے سامنے آل محمد کے فرامین رکھے جاتے ہیں. ایک شخص آپ کے سامنے آل محمد کے فرامین رکھتا ہے, احادیث آل محمد علیہ السلام رکھتا ہے, قرآن کی آیات رکھتا ہے. دوسرا شخص جو ہے وہ اس کے مخالف ہے, وہ سوائے الزامات کے, سوائے جھوٹ کے, وہ آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں رکھتا. آل محمد کے خلاف جو بھی اٹھے گا, جو بھی ان کے خلاف اٹھے گا, جیسے آل محمد کل ایمان ہے وہ شخصیت کل کفر ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ مولوی صاحب کے بارے میں کوئی الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, میں آپ کے اوپر یہ چھوڑتا ہوں. ایک ترازو کے ایک حصے میں آپ کو فرامین آل محمد رکھیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ کیا پڑا ہے. سوائے الزامات کے, سوائے جھوٹ کے کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے, تو ہم اسے کل کفر سمجھیں گے نا. آپ نے کیا 5 منٹ میں کفر ثابت کرنا ہے؟ بدتمیزی کی انتہا ہے مولوی صاحب آپ کے اوپر. پھر آپ فرماتے ہیں قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا. ناظرین آپ مولوی صاحب سے یہ سوال کریں کہ جو قرت یہ پڑھتے ہیں کیا یہ اہل بیت کی قرت ہے؟ جو زبان یہ بولتے ہیں کیا یہ اہل بیت کی قرت ہے؟ کیا یہ اہل بیت کی زبان ہے علیہم السلام؟ ناظرین میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں, یہ ایک ایسے شخص کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ انہیں عربی نہیں آتی, جو پیدا ہی بصرہ میں ہوا ہے, عراق میں, ایک عربی ملک میں, اور ایک اس پر اعتراض کون کر رہا ہے کہ اسے عربی نہیں بولنی آتی, کہ جو کابل میں پیدا ہوا ہے, جو ہے افغانی, وہ اعتراض کر رہا ہے ایک عربی کے اوپر کہ تمہیں عربی نہیں بولنی آتی ٹھیک طرح سے. جو انصار ہیں, جو علماء ہیں, جو عربی لغت پڑھاتے ہیں, انہیں نہیں پتا کہ یمانی علیہ السلام ٹھیک عربی بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. مجھے ہنسی آتی ہے آپ کی باتوں پر. آل محمد کے اوپر بھی ناظرین آپ کو شاید علم نہیں ہوگا, حدیثوں میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ آل محمد کے اوپر بنو امیہ یہ اعتراض کیا کرتے کہ ان کی عربی درست نہیں ہے, یہ عربی ٹھیک طرح سے نہیں بولتے. آل محمد کی کون سی قرآن کی قرت ہے جو اس وقت جسے آپ کہتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام کی قرت ہے؟ آپ کے پاس تو نہیں ہے, ہمارے پاس ہے, کیونکہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں. اور آپ کو وہ قرت اچھی نہیں لگتی کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اس قانون کے مطابق نہیں ہے کہ جو ہم لوگوں نے بنایا ہے. آل محمد آپ کے بنائے ہوئے قوانین کے محتاج نہیں ہے مولوی صاحب. آپ کو صرف ایک ہی زبان آتی ہے, لغت البدتمیزیہ, اس میں آپ ماہر ہیں. وہ اپنے ویڈیو ریلیز کرتے ہیں, یہ بھی آپ نے فرمایا کوئی ایک بھی ویڈیو یمانی آل محمد کی آن لائن نہیں ہے. یمانی آل محمد علیہ السلام کی کوئی ایک بھی تصویر نہیں ہے, کوئی ایک بھی ویڈیو نہیں ہے. آڈیو لیکچرز موجود ہیں, ویڈیو کوئی بھی نہیں ہے. ایران نے فنڈنگ کر کے ہمارے خلاف ادارے زندہ کیے ہیں جو ہمارے خلاف مسکنسیپشنز اور پروپیگنڈا کرتے ہیں, لیکن ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یا اللہ. پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارے صرف 12 امام ہیں, 13واں امام کوئی نہیں ہے. ناظرین اس کے اوپر یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, شکر ہے انہوں نے اس پوائنٹ کو ریز کیا. ناظرین میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میری ذریت میں بھی امام قائم کرنا, کون سا ایسا شیعہ ہے جسے اس بات سے تکلیف ہوئی ہو؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جسے اس بات سے تکلیف ہوئی ہو کہ ابراہیم نے دعا کر دی کہ اس کی ذریت میں امام ہو؟ کون سا ایسا مسلمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت میں ائمہ ہیں. کس شیعہ کو اس چیز سے تکلیف ہے؟ کس شیعہ کو اس چیز سے دکھ ہے کہ 12 امام کیوں پیدا ہو گئے؟ ناظرین کسی کو شک نہیں, 12 امام کے بارے میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ روایات ہیں, تواتر روایات موجود ہیں. جو مخالفین ہیں وہ بھی اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں. اب جب ہمیں فرامین آل محمد علیہ السلام سے, تواتر روایات سے اگر ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا کی ذات کا کرم امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر اتنا ہے کہ ان کی ذریت میں بھی خدا نے خلفاء قائم کیے, تو ہمیں کیا تکلیف ہوگی اس چیز سے؟ ہمیں کیوں دکھ ہوگا اس چیز سے؟ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اگر خدا کی ذات نے امام زمانہ علیہ السلام کی ذریت میں حجتیں قائم کی ہیں قیامت تک, تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر.
ہمارے لیے تو یہ تو دوسرا موقع ہے جو خدا کی ذات نے دیا. پہلے 12 امام شہید کیے انہوں نے, 11 امام کو قتل کیا انہوں نے, شہید کیا. ایک امام پچھلے 1200 سال سے مظلوم غیبت میں ہے. وہ جب آئیں گے ظہور کریں گے تو 7 سال 9 سال حکومت کریں گے, انہیں بھی شہید کر دیا جائے گا. پیچھے پھر کیا ہوگا؟ یعنی خدا کا اگر ہمارے اوپر کرم ہے کہ خدا کی ذات نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ امام مہدی علیہ السلام کی ذریت قیامت تک جائے گی اور ان میں بھی خلفاء ہوں گے. مولوی صاحب آپ کو اس چیز سے کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیوں دکھ ہے اس چیز سے؟ میں ناظرین آپ کے ساتھ چند جو ہے نا حدیثیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں, یہ بھی آپ مولوی کے سامنے رکھیں. آپ کہیں مولوی صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ امام حسین آئیں گے امام مہدی علیہ السلام کے بعد, ہمیں تو وہ حدیثیں دکھا رہے ہیں کہ جس سے ثابت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی نہ کہ اولاد غیبت کبریٰ میں موجود ہوگی بلکہ ان کے بعد خلافت کرے گی. پہلی حدیث ناظرین میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے, فرماتے ہیں اس امر کے صاحب کے لیے 2 غیبتیں ہیں. 2 غیبتیں ہیں. امام زمانہ علیہ السلام کی 2 غیبتیں ہیں. ان میں سے ایک غیبت اتنا لمبی ہوگی کہ ان میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ فوت ہو گئے اور کچھ کہیں گے کہ وہ چلے گئے, یہاں تک کہ ان کے ساتھیوں میں سے صرف تھوڑی جماعت ہی رہ جائے گی. ان کے مقام کے بارے میں ان کی اولاد یا غیر میں سے کوئی بھی اطلاع نہیں پائے گا. ان کی اولاد یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی اولاد موجود ہوگی غیبت کبریٰ کے دوران, اور ان کی اولاد کو بھی علم نہیں ہوگا کہ امام کہاں پر ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد یا غیر میں سے کوئی بھی اطلاع نہیں پائے گا مگر سوائے اس ساتھی کے جو ان کے امر کو سنبھالتا ہوگا. امام صادق علیہ محمد علیہ السلام پر اعتراض کریں, انہیں کہیں کہ مولا آپ نے یہ کیوں فرما دیا کہ امام مہدی صاحب اولاد ہیں غیبت کبریٰ میں. اب میرے بھائی وہ جو سوال کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی شادی ثابت کریں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اولاد امام مہدی علیہ السلام کی بغیر شادی کی ہوگی؟ نعوذ باللہ. تھوڑا ہی عقل استعمال کر کے سوال کیا کریں. کیسے ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی اولاد ثابت ہو حدیثوں سے لیکن شادی نہ ہو انہوں نے کی ہو؟ تو اولاد کا ہونا اس چیز پر دلیل ہے کہ وہ شادی شدہ ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا امام مہدی اور جن بھلائیوں اور فتح کو اللہ ان کے ہاتھ پر جاری فرمائے گا. یعنی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ جو خدا کی ذات بھلائیوں اور فتح کو ان کے ہاتھ پر جاری کرے گی. ان کا ذکر فرمایا تو ان سے کہا گیا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول کیا یہ سب اللہ ان پر جمع فرمائے گا؟ فرمایا جی ہاں, اور جو ان کی زندگی اور دنوں میں نہ ہو سکے گا وہ ان کی اولاد میں سے ان کے بعد آنے والے ائمہ کی زندگی میں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بشارت دیتے ہیں کہ وہ توفیقات, وہ خدا کا کرم, وہ فتح, وہ خدا جو ان کے اوپر کرم کرے گی, اگر ان کی زندگی میں ان کے اوپر مکمل نہ ہوا تو ان کی ذریت میں جو ائمہ آئیں گے ان کے اوپر خدا کی ذات مکمل کرے گی. تو آج مولوی کہتا ہے استغفر اللہ, آپ اس پر آمین پڑھیں. آپ کو چاہیے کہ آمین پڑھیں. خدا کی ذات اتنا کرم کر رہی ہے 12ویں امام علیہ السلام کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جی ہاں, اور جو ان کی زندگی میں اور دنوں میں نہ ہو سکے گا, یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی زندگی میں جو انہیں چیز نصیب نہیں ہوگی وہ ان کے بعد ان کی اولاد میں جو ائمہ ہوں گے انہیں ملے گی. پھر فرماتے ہیں حجت علیہ السلام پر سلامتی اور رحمت ہو. اور علیہ السلام کے زمانے کی ولایت پر صلاۃ والسلام کا ذکر کیا اور ان کی اولاد میں سے ائمہ کے لیے دعا فرمائی. ائمہ اطہار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں دعا فرماتے ہیں اور آپ انہیں ابتر کہتے ہیں. نعوذ باللہ, آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے. کتنی روایات میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. مولوی ایک بار اگر آپ کو کہہ دے کہ نہیں وہ ان کے بعد امام حسین آئیں گے تو آپ کے لیے وہ قرآن کی آیت بن جائے گی وہ بات, جبکہ میں آپ کے سامنے حدیث پہ احادیث دعائیں آل محمد کی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ ان کے دور حکومت اور ان کی اولاد میں سے ائمہ پر سلامتی ہو. اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما اور ان کی آرزوؤں کو پورا فرما, آمین. اور ان کی مہلت میں اضافہ فرما اور ان کی مدت کو عزت عطا فرما, اور جو حکم تو نے اس کے سپرد کیا ہے اسے پورا فرما دے, اور ہمیں ان کا مددگار اور تیرے دین پر انصار بنا دے. اللہم آمین. پس بے شک وہ تیرے کلمات کے کانے ہیں
اور تیرے علم کے خزانے ہیں، اور تیری توحید کے ارکان ہیں، اور تیرے دین کا سہارا ہیں، اور تیرے حکم کو نافذ کرنے والے ہیں، اور تیرے خالص بندوں میں سے ہیں، اور تیری مخلوق میں تیرے پیارے ہیں، تیرے اولیاء اور تیرے اولیاء کے سپاہی ہیں، اور تیرے چنے ہوں کی اولاد کے پیارے ہیں، اور انہیں ہماری طرف سے آداب اور سلام پہنچا دے، اور ان سے ہم پر سلامتی بھیج، اور ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اللہم آمین۔ آپ اس پر استغفار پڑھیں گے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی ذریت کے بارے میں دعائیں کی جا رہی ہیں، آل محمد دعائیں کر رہے ہیں، اور آپ اس پر استغفار پڑھیں گے، آپ انا للہ پڑھیں گے اس کے اوپر۔ آپ قتل حسین سے راضی نہیں ہوئے ابھی تک، آپ کا پیٹ نہیں بھرا، ان کی اولاد قتل کروا کے آپ کا پیٹ نہیں بھرا کہ آپ کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے ساتھ بھی دشمنی ہے۔ یہ ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ شیخ طوسی نے ابو حسین محمد بن جعفر اسدی سے اپنی سند کے ساتھ روایت کی۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اے اللہ رسولوں کے سردار، نبیوں کے خاتم اور تمام جہانوں کے رب کی حجت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور جو معاہدہ پر پورا اترنے والے ہیں، سائے میں چنے ہوئے، ہر آفت سے پاک، ہر عیب سے بری، نجات کے لیے جن سے امید لگائی جاتی ہے، شفاعت کے لیے جن سے توقع کی جاتی ہے، اس کی طرف اللہ کے دین کو سپرد کیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول تک۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سمیت تمام 12 ائمہ پر درود بھیجا اور فرماتے ہیں اے اللہ انہیں ان کی ذات، ان کی اولاد، ان کے شیعوں، ان کی رعیت، ان کے خاص اور عام لوگوں، ان کے دشمنوں اور تمام دنیا کے لوگوں میں وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی آنکھ کو خوش کرے، اللہم آمین، اور ان کی ذات کو خوش کرے، اور انہیں دنیا اور آخرت میں ان کی بہترین امیدوں تک پہنچا دے، اللہم آمین۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک۔ پھر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان علیہ السلام کے اس قول تک، اور رحمت نازل فرما اپنے ولی پر اور اپنے دور حکومت پر اور ان کی اولاد میں سے ائمہ پر، اللہم آمین، اور ان کی عمریں لمبی فرما اور ان کی مہلت میں اضافہ فرما، اور انہیں دین، دنیا اور آخرت میں ان کی بہترین امیدوں تک پہنچا دے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت کے لیے دعائیں، آپ اس پر انا للہ پڑھیں گے۔ سید ابن طاؤس نے فرمایا، جو ابن ابی قراس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا تھا، ہم نے اسے اختیار کیا ہے۔ انہوں نے علی بن حسن بن علی بن فضال کی طرف اپنی اسناد کے ساتھ فرمایا، محمد بن عیسیٰ بن عبید سے صالحین علیہ الصلوۃ والسلام کی سندوں سے روایت ہے، فرمایا رمضان کے مہینے کی یہ دعا ہے کہ آپ اسے پڑھیں، بیٹھتے اٹھتے پڑھیں، جب آپ کو وقت ملے پڑھیں۔ اور دعا کیا ہے کہ اے اللہ اپنے ولی قائم کے ساتھ ہو جا جو تیری حکمرانی کو قائم کرے گا، محمد بن حسن المہدی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے افضل آباء پر صلاۃ والسلام بھیج۔ اس گھڑی اور ہر گھڑی میں ان کا مددگار اور محافظ، قائد اور ان کا مددگار، دلیل اور ان کی تائید کرنے والا ہو جا، یہاں تک کہ تو اسے اپنی زمین میں اطاعت سے آباد کرے، اور اسے اس میں لمبا چوڑا نفع عطا فرما، اور اسے اور اس کی اولاد کو اماموں میں سے وارثین بنا دے، اللہم آمین۔ میں نے کتنی روایات آپ کے سامنے، دعائیں، حدیثیں میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، صرف اللہ یاری اکیلا سچا ہے۔ ائمہ تمام آپ نے تمام ائمہ کے فرامین کو آپ نے رد کر دیا صرف ایک مولوی کی خاطر۔ اللہ آپ کا حشر اسی مولوی کے ساتھ کرے۔ اگر آپ ابھی بھی اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، خدا کی ذات آپ کا حشر آل مہدی علیہ السلام کے ساتھ نہ کرے، اس مولوی کے ساتھ کرے جو کہتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نعوذ باللہ ابتر ہیں۔ یا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔ قاضی نعمان مغربی نے فرمایا، یحییٰ بن سلام کی روایت جو عبداللہ بن عمر سے مرغوب ہے کہ انہوں نے فرمایا، خوشخبری سناؤ، پس عنقریب ظالموں کے دن ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
پھر ان کے بعد وہ حکمران آئیں گے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو غلبہ دے گا۔ وہ ہیں امام مہدی، پھر منصور، پھر کئی مہدیین ائمہ۔ یا اللہ، یہ علامہ مجلسی کی بھی دعا سن لیں، پھر ان کے اوپر جس طرح آپ ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں نا، علامہ مجلسی کے اوپر بھی لگا دیں۔ علامہ مجلسی ایک اپنی قدیم جو ہے رائٹنگز میں سے وہ ایک قدیم میں سے ایک لمبی دعا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ اپنی مخلوق میں اپنے ولی کا دوست ہو جا اور اس کی حفاظت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا اور مددگار ہو جا، یہاں تک کہ تو اسے اپنی زمین پر خوشی سے آباد کرے اور اسے اس میں طویل عرصے تک فائدہ پہنچائے، اور اسے، اس کی اولاد کو اس میں امام اور وارث بنا دے۔ حضرت علامہ مجلسی کی یہ دعا ہے جی۔ آپ مولوی صاحب اب علامہ مجلسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگائیں اچھا سا، خوبصورت سا، اور اس کے لیے اس کے خاندان کو جمع کر دے، اس کے امر کو مکمل کر دے، اور اس کے لیے اس کی رعایا کو درست کر دے، اور اس کی بنیاد کو مضبوط کر دے، اور اپنے صبر کو اس پر نازل فرما یہاں تک کہ وہ بدلہ لے، اور ان غلاموں کے دلوں کے زخم کو شفا ملے، اور ان سرکشوں کے سینوں کے جوش کو ختم کر دے، اور ان رنج مندوں کے حسرتوں کو دور کر دے جو ان خونوں سے دہشت زدہ تھے جو بہائے گئے، اور ان رشتوں سے جو کہ کاٹے گئے تھے جو ختم ہو گئی تھیں، اور طاعتیں یعنی اطاعتیں جو ختم ہو گئی تھیں۔ تو نے ان پر بہت سی آزمائشیں نازل کیں اور ان پر بہت سے وسیع احسانات کیے، اور ان پر اپنی حفاظت کی نعمتیں اچھی طرح پوری کر دے، اللہم آمین۔ اب یہ علامہ مجلسی صاحب کی یہ ہے دعا۔ کتنی حدیثیں اور ہیں، یہ صرف میں نے آپ کے سامنے ایک قطرہ رکھا ہے دلائل کا، ناظرین یہ صرف ایک قطرہ ہے۔ یہ کتنی حدیثوں کو رد کریں گے، جب تک یہ قبر میں نازل نہیں اپنے اتر جاتے تب تک یہ کرتے رہیں گے حدیثوں کو رد۔ فرامین آل محمد آپ کے اوپر حجت ہے کہ مولوی کے الفاظ آپ کے اوپر حجت ہیں، مولوی کے الفاظ بھی نہیں، الزامات، کوئی دلیل نہیں مولوی کے پاس ہمارے خلاف، یہ ہمارے ساتھ کس چیز پر مناظرہ کریں گے؟ یا اللہ، ناظرین اس سے یہ چیز تو ثابت ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام نہ کہ صرف صاحب اولاد ہیں اس وقت، یہ قیامت تک ان کی آل جو ہے وہ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ یہ جو کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے بعد امام حسین تشریف فرمائیں گے، ناظرین ہم رجت کا انکار نہیں کرتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام 12ویں مہدی کے بعد ظہور فرمائیں گے، امام زمانہ علیہ السلام کے بعد نہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کے بعد رجت نہیں ہے، ان کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جب ان کا 12واں بیٹا اس کی جب شہادت ہوگی تو پھر امام حسین علیہ السلام آئیں گے، ہم اس سے منکر نہیں ہیں۔ آپ مولوی صاحب ہمیں ایک حدیث ایسی دکھا دیں جس کے اندر لکھا ہو امام محمد ابن الحسن العسکری کے بعد بعد امام حسین آئیں گے۔ میرے پاس کتنی ایسی روایات ہیں جس میں موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں سے امام القائم کے بعد مہدیین آئیں گے۔ آپ کی بات اگر مان لی جائے مولوی صاحب تو پھر ہم کہتے ہیں کہ امام حسین باپ بھی ہوں گے اور بیٹا بھی ہوں گے۔ یہ کس طرح آپ ایکسپلین کریں گے اس چیز کو؟ آپ کی باتوں میں اعتضاد ہے، آپ کی باتیں جھوٹی اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان میں ٹکراؤ ہے۔ اگر آپ کی بات مان لیں تو ہمیں آدھی شیعت پھینکنی پڑتی ہے، آدھی حدیثیں ہمیں پھینکنی پڑتی ہیں، آدھی سے بھی زیادہ بلکہ۔ پھر وہ جو کالر تھا مسکین، وہ کہتا ہے کہ آپ کوئی دلیل دیں، میں کیسے قائل کروں اپنے گھر والوں کو کہ جو ہے یہ دعوت کیوں جھوٹی ہے؟ آپ نے کوئی دلیل نہیں دی، آپ نے کہا کہ نہیں، اسے بس اتنا کہہ دو کہ یہ مولوی جو ہے نا اللہ یاری یہ کہہ رہا ہے کہ 12 امام ہیں، بس اور آگے کوئی امام نہیں ہوں گے۔ جتنی بھی حدیثیں ہیں ائمہ طہار کی اٹھا کے دیوار کے ساتھ پھینکو، اس مولوی کے الفاظ جو ہے نا اسے حجت بنا لو۔ پاگل ہو آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے مولوی صاحب۔ پھر آپ نے آگے سے کہا کہ امام سب زبانیں جانتا ہے، اگر میرے ساتھ پنجابی میں بات کرے۔ آپ کو کتنی زبانیں آتی ہیں؟ لغت البدتمیزیہ کے علاوہ آپ کون سی زبان بولتے ہیں؟ آپ کے ساتھ شریف انسان بات نہیں کرنا چاہتا، امام نے آپ کے ساتھ کیا کرنی ہے بات؟
ایک عام انسان میرے جیسا آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، آپ حقیقت جانیں. اور یہ کہتے ہیں نا کہ وہ تمام زبانیں جانتے ہوں گے، پرندوں کی، چرند کی. ناظرین، ان سے کبھی آپ سوال کریں کہ کوئی شاذ حدیث کے علاوہ کوئی تواتر حدیث آپ ہمارے سامنے لے کر آئیں جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ واجب ہے ہر امام کے اوپر کہ جب وہ آئے سامنے سب سے پہلے وہ اللہ یاری جیسے مولویوں کے ساتھ الگ الگ زبانوں میں بات کرے، جانوروں کے ساتھ بات کرے، پھر ہم اسے امام مانیں گے. میں نے قانون معرفت حجت خدا کے اوپر ایپیسوڈ بنائی تھی جس سے میں نے ثابت کیا تھا کہ وہ 3 چیزیں جو ائمہ اطہار نے بتائی ہیں کہ ان 3 چیزوں کے ذریعے آپ اسے پہچانو گے، صرف وہی 3 ہیں اور کوئی اس کے اندر انہوں نے چیز نہیں ایکسٹرا گنوائی. یہ مولوی صاحب کی بنائی ہوئی اپنی چیزیں ہیں. تو آپ معصوم کے قول کو اپنے اوپر حجت لیں، مولوی کی باتوں کو رد کریں. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈرامہ مچا رکھا ہے کہ انہوں نے احمد الحسن کو قید کیا. ہم نہیں کہتے کہ احمد الحسن علیہ السلام قید میں ہیں کسی کی بھی. ہم کہتے ہیں مولا باہر ہیں، آپ آزاد ہیں. ہاں، انہیں جان کا خطرہ ہے، اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جان کا خطرہ تھا، اسی طرح جس طرح ہارون علیہ السلام کو جان کا خطرہ تھا، اسی طرح جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جان کا خطرہ تھا، اسی طرح جس طرح امام علی علیہ السلام کو جان کا خطرہ تھا، اسی طرح جس طرح امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو جان کا خطرہ تھا، اسی طرح جس طرح امام محمد بن الحسن عسکری علیہ السلام کو جان کا خطرہ تھا، اسی طرح احمد الحسن کو جان کا خطرہ ہے. کیا اس میں کوئی آپ نے کوئی نئی سنت دیکھی ہے؟ تو یہ زندہ ہیں، سلامت ہیں، اس وقت عراق میں موجود ہیں الحمدللہ. پھر آپ شبہات سے کام لیتے ہیں، یہ مر چکے ہیں اور یہ چندہ جمع کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. مولوی صاحب آپ چھوڑ دیں، آپ ہمارے بارے میں بات ہی نہ کیا کریں، آپ اپنی بات سنایا کریں. آپ ٹھیک ہیں، آپ کی صحت ٹھیک ہے، سلامت ہیں آپ، ذہنی توازن آپ کا ٹھیک ہے، کھانا ٹھیک کھاتے ہیں آپ، پریشانی تو نہیں ہے آپ کو کوئی اور. اپنے بارے میں بات کیا کریں، ہماری فکر نہ کریں. بہرحال ناظرین، اس سے زیادہ تو میرے پاس تو انفارمیشن نہیں ہے جو میں آپ کو ان کی جو ڈسکس کروں. میں آپ کے ساتھ اب جو ہے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے بھائی جو سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ فیس ٹو فیس بات کیوں نہیں کرتے، آپ ان کے ساتھ مناظرہ کیوں نہیں کرتے. آپ کو میں ریکارڈنگ سناتا ہوں مولوی صاحب کی اپنی. اس سے پہلے کہ میں ان کی ریکارڈنگ پلے کروں، ہم نے 10 سال پہلے شیخ اعلیٰ علیہ السلام نے انہیں مناظرے کے لیے چیلنج کیا تھا. مولوی صاحب بھاگ گئے تھے وہاں سے. میں اسکرین پر آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں وہ جو مناظرہ ابھی بھی ریٹن ہمارے پاس موجود ہے. مولوی صاحب نے کہا تھا خدا کے لیے یہ میرے چینل سے ہٹا دو، خدا کے لیے یہ میرے فیس بک پیج سے ہٹا دو، میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہٹا دو. تو انصاروں نے ہٹا دیا تھا. ہم کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے مناظرے کے لیے، گن پوائنٹ پر تو مناظرہ نہیں ہوتا. ہم نے انہیں چیلنج کیا تھا. یہ بات الگ ہے کہ مولوی صاحب کا اخلاق اب اتنا گھٹیا ہے کہ کوئی انسان، اب شریف انسان ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا. انصاروں میں کوئی بھی نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں ان کے اعتراضات اتنے بچگانہ ہیں. پہلی بات کہ میں جواب دے سکتا ہوں اپنے چینلز پہ بیٹھ کے. اگر ان کے پاس کاؤنٹر آرگیومنٹس ہی اپنے چینل پر بیٹھ کے کاؤنٹر آرگیومنٹ دے دیں، کہہ دیں کہ یہ جو حدیثیں جو سید حسین نے جو یہ شیئر کی ہیں حدیثیں، یہ سب سنی کتابوں سے ہیں، یہ سب بائبل کا حصہ ہے، یہ سب تورات ہے یا گیتا میں لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں کا ہے نہیں. انکار کر دیں، ایسے کہہ دیں سب جھوٹ ہے، جتنی بھی حدیثیں یہ دکھا رہے ہیں وہ سب جھوٹی ہیں، کوئی ایک بھی حدیث سچ نہیں ہے. اس طرح کہہ دیں اپنے چینل سے. لیکن مولوی صاحب کوئی علمی بات کریں نا، آپ الزام نہیں لگائیں، آپ جھوٹ نہیں بولیں، کوئی علمی بات کریں جس کا جواب بھی دیتے ہوئے بھی مزہ آئے. اب میری تو عقل اتنی نہیں ہے، میں تو اتنا سمجھدار انسان نہیں ہوں آپ کی طرح، مجھے تو نہیں اس طرح سے میں باتیں کر سکتا جیسے آپ کرتے ہیں. آپ صرف علمی بات کریں تاکہ میں اس کے اوپر علمی جواب دے سکوں، مجھے بھی فائدہ ہو، تھوڑا تحقیق کروں، میرے سامنے بھی حدیثیں آئیں، آپ کو بھی فائدہ ہو، عوام کو بھی فائدہ ہو. اس طرح سے بیٹھ کے ہمارے خلاف الزامات اور جھوٹ اور الزامات، کیا فائدہ اس سے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے. دوسری بات ناظرین، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں، آپ ان سے بات کریں. یہ کیا کریں گے؟ کس چیز کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ؟ مناظرہ تو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا جس کو علم بھی ہو کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کے پاس دلائل کیا ہیں. مولوی صاحب کے پاس کچھ روز پہلے یا کچھ عرصہ پہلے ایک عالم دین آئے تھے جو تقلید کے ماننے والے تھے. تو مولوی صاحب ان سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیں آپ نے میرے کتنے لیکچر سنے ہیں؟ میں نے تو 30 لیکچرز دیے ہیں، آپ نے ان میں سے کتنے سنے ہیں؟ وہ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے 6 سنے ہیں. مولوی صاحب میں نے تو 6 لیکچرز آپ کے سنے ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے معذرت، میں سارے نہیں سن سکا. تو مولوی صاحب نے اس کے اوپر ان کی لتروڑ کر دی پکڑ کے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے تو صرف 6 ہی سنے ہیں. تو مولوی صاحب ہمارا بھی یہی اعتراض آپ کے اوپر ہے، آپ نے ہمارے بارے میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ جو ہم نے کتابیں لکھی ہیں عصمت کے اوپر، سہو والنسیان کے اوپر، امامت کے اوپر، مہدیین کے اوپر، یمانی کے اوپر، تمام ادلہ ہمارے، قرآن کی تفسیر کے اوپر، متشابہات کے اوپر، آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں ہماری؟ ککھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نتھنگ، زیرو.
کیونکہ آپ کی باتوں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہمارے بارے میں. تو ناظرین آپ کو اچھے نہیں لگتے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ یوں باتیں کر رہے ہیں, اہل سنت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, ابو بکر عمر ان کے بزرگوں کو برا کہہ رہے ہیں, آپ انٹرٹین نہیں ہو رہے آپ لوگ کہ ہمارے پیچھے آپ انہیں لگا رہے ہو؟ آپ حرام سے اپنا کام کرتے ہیں. نہ ہم نے آپ کو کبھی چھیڑا تھا مولوی صاحب, نہ آپ کو ہمیں چھیڑنے کی ضرورت تھی. آپ اپنا کام کرتے رہتے, ہمیں اپنا کام کرنے دیتے. ہم نے تو نہیں آپ سے چندہ مانگا, ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ انصار ہو جائیں. کبھی بھی ہم نے آپ کے اوپر اس طرح سے نہیں بات کی. میں نے آپ کو ایک کتاب بھیجی تھی وحدت شخصیت شیخ اعلی السالم کی, آپ یہ پڑھ لیں. اس کا جواب آپ علمی, بجائے اس کے کہ آپ علمی جواب دیتے, آپ نے صرف کفر کا فتویٰ لگا دیا. آپ ہوش میں ہیں کہ نہیں؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خوش باش ہیں اپنی زندگی میں؟ کوئی ٹینشن تو نہیں ہے آپ کو؟ آپ کس طرح کے انسان ہیں؟ اگر آپ نے علمی جواب دینا ہے تو علمی جواب دیں, آپ الزامات نہ لگائیں میرے بھائی. اور ناظرین دیکھیں, ایک انسان کرنا ہی نہیں چاہتا مناظرہ, ہم کیوں اس کو فورس کریں؟ آپ کیا چاہتے ہیں ہم کیا کریں؟ گن پوائنٹ پہ اس سے مناظرہ کروائیں؟ اور ایک انسان ہے ہی بدتمیز, اس سے آپ سیدھی بات نہیں کر سکتے. آپ نے بدتمیز آدمی سے بات ہی نہیں. اللہ نے جب کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جاہلین سے اعراض کرو. اس سے آپ سیدھی بات نہیں کر سکتے. آپ نے مناظرہ تو دور کی بات ہے, اس سے کیسے کرنا ہے؟ آپ ہمارے جو میں نے آپ کے سامنے دلائل رکھے ہیں, یہ دلائل آپ جا کے مولوی کے سامنے رکھیں, آپ کہیں مولوی بولو یہ معصوم کیا حدیث ہے, کیا سب غلط ہے؟ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, اس نے حدیثیں ہمارے سامنے رکھی ہیں کھول کے, تمام معصومین کے فرامین ہیں, سب غلط ہیں, تمام معصوم جھوٹے ہیں, نعوذ باللہ. ایک مولوی سچا ہے. فالوئنگ جو ویڈیو ہوگی ناظرین وہ بہت انٹرسٹنگ ہوگی, کیونکہ اس کا تعلق ہے سقیفہ ثانی کے ساتھ. پہلے ایک سقیفہ بنو سعدہ میں ایک شورا ہوا تھا, ایک دوسرا شورا اس زمانے میں بھی ہوا ہے, جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ملتا ہے. ہم اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو بتائیں کہ شیعوں کے حالات اس وقت کیا ہیں, اور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ کیا سچویشن, اور یمانی علیہ السلام کے آنے کی وجہ کیا تھی, اور یہ کیسے جو ہے یہ غیبت کبریٰ ختم ہونے والی ہے. آپ کومنٹس کریں, کومنٹ سیکشن میں لکھیں, آپ کے جو سوالات ہیں آپ کریں, ہم آپ کے خادم ہیں, آپ کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ. تمام سوالوں کے جواب ہم قرآن اور آل محمد علیہ السلام کے فرامین سے دینے کی کوشش کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں, سلامت رہیں, آباد رہیں. فی امان اللہ. بدتمیز آدمی سے بات ہی نہیں. اللہ نے جب کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جاہلین سے اعراض کرو. بدتمیز آدمی سے بات ہی نہیں. اللہ نے جب کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جاہلین سے اعراض کرو. بدتمیز آدمی سے بات ہی نہیں. اللہ نے جب کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جاہلین سے اعراض کرو. أنا صاحب الوصية والرفض ينكر نبيه والقبل أحمد وليه فايز بيوم الحشور لا تعيدون الرزية هذا عهد الناصبية ذولا أصحاب البلية أحمد وقالوا هجار راجع بهذا العهد طه بالمهد شهاد والهبل كل من عباد سيفي ما يرحم بعد أنا زلزال الوطية ثورة الله الأحمدية أنا ثار الغاضلية ثار الحسين ونصر أنا دين الله الأريدة أنا رأيات الوحيدة كل نهج مرسل أعيدة أنا ما ساوم أبد أنا سيف الله اللي يحارب أنا زلزال الكتايب أنا داعي وأنا ضارب لو قرب يوم الوعد